قال فما خطبكم أيها المرسلون ابراہیم نے کہا، اے بارگاہ ایزدی کے فرستادگان، آپ کی مہم کیا ہے؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين انہوں نے کہا، ہمیں ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے، لنرسل عليهم حجارة من طين تاکہ ان پر گیلی مٹی سے بنے ہوئے کنکر برسائیں، مسومة عند ربك للمسرفين جو تمہارے رب کے ہاں حد سے بڑھ جانے والوں کو سزا دینے کے لیے نشان زدہ ہیں۔ فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين اللہ فرماتا ہے، پھر ایسا ہوا کہ اس بستی میں جو مومن تھے وہاں سے انہیں محفوظ رکھنے کے لیے ہم نے انہیں نکال لیا، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين پر ہم نے اس میں فرما برداروں کا صرف ایک ہی گھر پایا، اور وہ لوط کا گھر تھا، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم اور اس عذاب کے بعد ہم نے وہاں ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان چھوڑا جو دردناک عذاب سے خوف کھاتے ہیں۔ وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين اور موسیٰ کے حالات میں بھی نشان ہے جب ہم نے اسے فرعون کی طرف واضح دلیل کے ساتھ بھیجا تھا، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون مگر اس نے اپنی قوت کے بل پر سرتابی کی اور کہا، یہ جادوگر ہے یا دیوانہ۔ فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم اس وجہ سے ہم نے اس کا اور اس کے لشکر کا مواخذہ کیا اور انہیں سمندر میں پھینک دیا، اور وہ قابل ملامت ہے۔ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم اور عاد کی ہلاکت میں بھی نشان ہے جب ہم نے ان پر ایک تباہ کن تیز آندھی بھیجی، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وہ جس چیز پر سے بھی گزرتی اسے کوہنا ہڈی کی طرح چورا کر دیتی۔ وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين اور سمود کے واقعہ میں نشان ہے جب انہیں کہا گیا ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی، اس پر انہیں عذاب نے آ لیا اور وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين پس نہ تو اٹھنے کے قابل رہے اور نہ کسی کی مدد لے سکے۔ وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين اور ان سے پہلے نوح کی قوم کو ہلاک کیا، وہ بھی نافرمان لوگ تھے۔ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون اور آسمان اسے ہم نے قوت سے بنایا ہے اور ہم بڑی وسیع قدرت والے ہیں۔ والأرض فرشناها فنعم الماهدون اور زمین ہم نے اسے پھیلایا ہے اور ہم کیا خوب
اختیار کرنے والے ہیں۔ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔ اور ہر چیز کے ہم نے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ سو اللہ کی طرف دوڑو، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا متنبہ کرنے والا رسول ہوں۔ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ بناؤ، میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا متنبہ کرنے والا رسول ہوں۔ كَذَلِكَ مَا أَتَى الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مَجْنُونٌ۔ اسی طرح جو لوگ ان سے پہلے تھے، ان کے پاس جو رسول بھی آئے تھے، انہوں نے کہا ملمہ ساز ہے یا دیوانہ۔ أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ۔ کیا لوگ اس بات کے کہنے کی ایک دوسرے کو وصیت کرتے آئے ہیں؟ دراصل یہ سرکش لوگ ہیں۔ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ فَمَا أَنْتَ بِمَلُومٍ۔ سو ان کی بد زبانی سے منہ پھیر لو اور تم ہرگز زیر ملامت نہیں۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ لیکن نصیحت کرتے رہو، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور میں نے جن اور انسان صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیے ہیں۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ۔ اے رسول کہہ دیجئے، نہ میں ان سے کوئی رزق چاہتا ہوں اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ مجھے کھانا کھلائیں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ۔ یقیناً اللہ ہی خوب رزق دینے والا، بڑی زبردست طاقت والا ہے۔ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوبًا مِثْلَ ذَنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ جن لوگوں نے ظلم کیا ہے، ان کے لیے سزا کا ویسا ہی پیمانہ ہے جیسا ان کے ساتھیوں کے لیے پیمانہ تھا، اس لیے وہ مجھ سے وہ عذاب اس کے مقررہ وقت سے پہلے نہ طلب کریں۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ۔ البتہ یہ یاد رکھیں کہ جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے، ان کے لیے اس دن جس کے عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے بربادی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الطور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ الطور پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ والطور، طور پہاڑ گواہ ہے۔ وکتاب مسطور، اور لکھی ہوئی کتاب، فی رق منشور، پھیلے ہوئے کھلنے والے چوڑے اوراق میں۔ والبیت المعمور، اور آباد گھر۔ والسقف المرفوع، اور اس کی اونچی کی ہوئی چھت۔ والبحر المسجور،
اور بھرا ہوا ساکن سمندر۔ ان عذاب ربك لواقع کہ تمہارے رب کا عذاب ان ظالموں پر آ کر رہے گا۔ ما له من دافع اسے ہرگز کوئی دور نہیں کر سکتا۔ يوم تمور السماء مورا جس دن آسمان خوب جنبش میں ہوگا، وتسير الجبال سيرا اور پہاڑ تیزی سے چلیں گے، اور ایک نئے دور کا آغاز ہوگا۔ فويل يومئذ للمكذبين تو اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بربادی ہوگی۔ الذين هم في خوض يلعبون جو ابس باتوں میں لگے ہوئے ہیں، بے مقصد کام کر رہے ہیں۔ يوم يدعون إلى نار جهنم دعا اس دن انہیں دھکے دے کر جہنم کی آگ کی طرف دھکیلا جائے گا۔ هذه النار التي كنتم بها تكذبون اور کہا جائے گا یہی وہ آگ ہے جس کے آنے کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ افسحر هذا ام انتم لا تبصرون تو کیا یہ بھی ملمہ سازی ہے، بلکہ تمہیں اب بھی نہیں سوچ پڑ رہا؟ اصلوها فاصبروا او لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے لیے برابر ہے، تمہیں صرف تمہارے اعمال ہی کی سزا دی جائے گی۔ ان المتقین فی جنات ونعیم متقی باغوں اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین بما آتاہم ربهم ووقاہم ربهم عذاب الجحیم اپنے رب کے دیے پر شاداں اور فرحاں ہوں گے، اور شکر بجا لائیں گے کہ ان کے رب نے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے عذاب سے بچا لیا۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون اور انہیں کہا جائے گا اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو۔ متکئین علی سرر مصفوفۃ وزوجناہم بحور عین وہ اس دن برابر برابر بچھے ہوئے تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور ہم انہیں خوبصورت پاک باز حوروں کا ساتھی بنا دیں گے۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کا اتباع کیا، تو ہم ان کی اولاد کو بھی وہاں ان کے ساتھ ملا دیں گے، اور ان کے باپ دادا کے عمل کے صلے سے کچھ بھی کمی نہیں کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے، ان کی جزا و سزا سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور ہم انہیں ان کی خواہش کے مطابق
پھل اور گوشت پے بپے مہیا کریں گے۔ يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم اور وہ اس میں ایک دوسرے سے وہ جام لیں گے جس کے نتیجے میں نہ کوئی لغویت ان سے سرزد ہوگی اور نہ کوئی گناہ۔ ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون اور ان کے بیٹے گویا کہ وہ پردوں میں لپٹے ہوئے موتی ہیں، ان کے آس پاس پھریں گے۔ وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون اور وہ آپس میں متوجہ ہو کر ایک دوسرے سے پوچھیں گے۔ قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين کہیں گے ہم لوگ اس سے پہلے اپنے گھر والوں میں اپنے انجام سے خوف زدہ تھے۔ فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم مگر اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہمیں لو کے عذاب سے بچا لیا۔ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم ہم پہلے سے اس خدائے عظیم کو پکارا کرتے تھے، وہ بڑا ہی احسان کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون سو اے رسول تم نصیحت کیے جاؤ، کیونکہ اپنے رب کے احسان سے تم نہ کاہن ہو اور نہ دیوانے۔ أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون بلکہ وہ تمہارے متعلق یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہے، ہم اس کے متعلق گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ قل تربصوا فإني معكم من المتربصين کہہ دیجئے انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون دراصل ان کی عقلیں انہیں یہی تلقین کر رہی ہیں، بلکہ وہ اپنی ذات سے سرکش لوگ ہیں۔ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون بلکہ وہ کہتے ہیں اس نے یہ قرآن اپنے پاس سے گھڑ لیا ہے، دراصل وہ اللہ پر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ اگر وہ اپنے اعتراض میں راست باز ہیں تو اس قسم کا کوئی کلام یہ بھی بنا کر لے آئیں۔ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ کیا وہ کسی کے پیدا کیے بغیر اور بغیر کسی علت و غائط کے آپ ہی پیدا ہو گئے ہیں، یا وہ اپنے آپ کو آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں؟ أَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بَل لَّا يُوقِنُونَ یا انہوں نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، در حقیقت وہ اللہ پر یقین ہی نہیں رکھتے۔ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُصَيْطِرُونَ کیا ان کے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا وہ ان پر مسلط ہیں؟
أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ کیا ان کے پاس کوئی ذریعہ ہے جس سے وہ اللہ کی باتیں سن لیتے ہیں؟ تو چاہیے کہ ان کا سننے والا محمد رسول اللہ کی طرح کوئی واضح دلیل پیش کرے۔ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ۔ کیا اس خدائے برتر کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ۔ کیا تم ان سے تبلیغ و رسالت کا کوئی صلہ مانگتے ہو کہ وہ ناواجب تاوان کے بوجھ کی وجہ سے دبے جا رہے ہیں؟ أَمْ عِندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ۔ کیا ان کے پاس علم غیب ہے جسے وہ لکھ لیتے ہیں؟ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ۔ کیا وہ تم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں؟ اگر یہی بات ہے تو جن لوگوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے وہ خود ہی اس جنگ کا شکار ہوں گے۔ أَمْ لَهُمْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی اور مقصود ہے؟ اللہ تو ان کے شرک سے پاک ہے۔ وَإِن يَرَوْا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ۔ اگر وہ آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گرتے ہوئے بھی دیکھیں گے تو بھی یہی کہیں گے عذاب کیسا تہ بتہ بادل ہے۔ فَذَرْهُمْ حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ۔ اس لیے انہیں ان کی حالت پر چھوڑ دو یہاں تک کہ اپنے اس دن کو پالیں جس میں وہ جنگ کی آگ میں دھکیل دیے جائیں گے۔ يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ جس دن ان کی جنگ کی چال ان کے کسی کام نہ آئے گی اور نہ انہیں کسی طرف سے مدد دی جائے گی۔ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے لیے اس عذاب سے پہلے ایک اور عذاب ہے لیکن ان میں سے اکثر کو اس کا علم نہیں۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ۔ اپنے رب کے فیصلے کے نافذ ہونے تک صبر سے کام لو کہ تم ہماری نگرانی اور حفاظت میں ہو، اور جب تم سو کر اٹھو تو اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرو۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ نیز رات کے ایک حصے میں بھی اس کی پاکیزگی بیان کرو، اور ستاروں کے ڈوبنے کے بعد بھی جب رات ختم ہو رہی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النجم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کا نام لے کر جو بہت رحمت والا بار بار رحم کرنے والا ہے۔ میں سورہ النجم پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ والنجم اذا ہوا۔ ستارہ گواہ ہے جب وہ ڈوبتا ہے، یعنی قرآن مجید کا ہر ٹکڑا جو نازل ہوا گواہ ہے
کہ رسالت کے آفتاب نے طلوع کیا ہے۔ ما ضل صاحبكم وما غوى کہ تمہارا ساتھی محمد رسول اللہ گمراہ نہیں ہوئے اور نہ وہ اعتقاداً بہکے ہیں۔ وما ينطق عن الهوى اور نہ وہ خواہش نفس سے بولتے ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى بلکہ یہ قرآن تو وہی ہے جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى انہیں یہ کلام زبردست قوتوں والے خدائے عظیم نے سکھایا ہے۔ ذو مرۃ فاستوى جس کی قوتیں بار بار ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ رسول ذہنی اور جسمانی لحاظ سے حالت اعتدال پر آ گئے، وهو بالافق الاعلى اور یہ انتہائی بلند مقامات پر فائز ہیں۔ ثم دنا فتدلى پھر یہ اللہ سے قریب ہوئے اور اس کے بعد مخلوق کی طرف راہبری و شفاعت کے لیے اتر آئے۔ فكان قاب قوسين او ادنى سو وہ دو کمانوں کا ایک وتر ہوئے، بلکہ اس سے بھی قریب تر۔ فأوحى إلى عبده ما أوحى سو اس خدائے برتر نے اپنے بندے کی طرف جو بلند شان قرآنی وحی بھیجنا تھی وہ وحی بھیجی۔ ما كذب الفؤاد ما رأى اس بندے نے جو دیکھا تھا اس کے دل نے اس کے بیان کرنے میں غلطی نہیں کی۔ افتمارونه على ما يرى تو کیا تم اس سے اس نظارے کے متعلق جھگڑتے اور شک کرتے ہو جو اس نے دیکھا ہے؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى اور اس نے تو یقیناً اسی خالق کو ایک اور نزول کے وقت بھی دیکھا تھا۔ عند سدرة المنتهى سدرۃ المنتہا کے پاس، عندها جنة المأوى جس کے قریب ہی میں جنت بھی ہے جو اصل ٹھکانہ ہے۔ اذ یغشی السدرة ما یغشی جب سدرہ کو جس اعلیٰ درجے کی چیز یعنی الہی تجلی نے ڈھانکنا تھا ڈھانک لیا تھا۔ ما زاغ البصر وما طغى اس بندے کی بصیرت نے نہ کجی کی اور نہ حد سے تجاوز کیا۔ لقد رأى من آیات ربه الكبرى اس وقت اس نے تو اپنے رب کے بڑے بڑے نشان دیکھے۔ افرأيتم اللات والعزى تو کیا تم نے لات اور عزا کو دیکھا؟ ومناة الثالثة الأخرى اور ان کے علاوہ تیسری گئی گزری دیوی منات کو۔ ألكم الذكر وله الأنثى یہ تمہارا کیا گمان ہے؟ تمہارے لیے بیٹے ہیں اور اس خدائے برحق کے لیے بیٹیاں۔ تلك إذا قسمة ضیزى تب تو یہ خود تمہارے اپنے نقطۂ نگاہ سے بھی بے انصافی کی تقسیم ہوئی۔ ان هي إلا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم
لهم من ربهم الهدى اصل بات یہ ہے کہ یہ صرف نام ہی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے از خود رکھ لیے ہیں۔ اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ یہ لوگ صرف ظن و تخمین اور خواہش نفس کی پیروی کر رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے راہبری کا سامان آ چکا ہے۔ ام للانسان ما تمنى کیا انسان جس کی بھی آرزو کرے اسے مل جاتی ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولى سو یاد رکھو آخرت اور دنیا کی نعمتیں اللہ کے اختیار میں ہیں۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ دیکھو آسمانوں میں کتنے ملائکہ ہیں جن کی سفارش کچھ کام نہیں دیتی مگر اس کے بعد کہ اللہ جس کے لیے چاہے اور جسے پسند کرے شفاعت کرنے کی اجازت دے دے۔ ان الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى۔ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہی عورتوں کے نام پر ملائکہ کے نام رکھتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں۔ وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا۔ حالانکہ انہیں اس کے بارے میں کوئی علم تو ہے نہیں، وہ محض ظن کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ ظن قائم شدہ صداقت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہیں دیتا۔ فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ سو جو لوگ ہمارے ذکر سے پہلو تہی کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی کے سوا اور کچھ نہیں چاہتے، تم بھی ان سے اعراض کر لو۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ۔ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، تمہارا رب ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے ہیں، اور انہیں بھی اچھی طرح جانتا ہے جنہوں نے درست راستہ اختیار کیا ہے۔